یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو انتہائی شکر گزار ہوں جناب قبلہ پیر سید میر حسین شاہ صاحب دیدہ مجدہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بیلا شریف کہ انہوں نے مجھے یہاں حاضری کا موقع عطا فرمایا، اور آپ سب احباب کو 1500 سالہ جو جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، اس کی بھی مبارکباد۔ اللہ رب العزت اس میلاد پاک کے صدقے ہماری مشکلات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہر دور میں ہر قسم کے لوگ رہے ہیں۔ روز اول سے 2 قوتیں چلی آ رہی ہے، ایک کا نام حق ہے اور ایک کا نام باطل ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے حق کو مختلف انداز میں یہاں پہ بھیجا، اسی طرح باطل بھی مختلف انداز میں حق کو روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ کسی نے یہ یہاں پہ ایک بڑی عجب بات ہے کہ آج بھی یعنی 1500 سال پیارے آقا کی ولادت پاک کو گزر چکے ہیں، آج بھی کچھ لوگ اس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں۔ یہ میلاد النبی پہ جو اخراجات کرتے ہیں، جو جلوس کا اہتمام ہوتا ہے، جو محافل کا اہتمام ہوتا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کس چیز سے ثابت ہے؟ برادران اسلام، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس پہ ایمان لانا ہر مسلمان پہ لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر بھی ڈائریکٹ ہمارے سے نہیں کیا، انسان کو ڈائریکٹ مخاطب ہو کے نہیں کہا کہ لوگوں کہ میں ایک ہوں مجھے مانو، میں قل هو اللہ احد۔ اے محبوب، آپ اپنی زبان پاک سے یہ اعلان کر دیں کہ اللہ ایک ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کو ایک ماننے کے لیے، بات پہ غور کیجئے گا، اللہ کو ایک ماننے کے لیے در مصطفیٰ پہ آنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی زبان پہ مجھے کوئی اعتراض ہے، کلام پہ اعتراض ہے، تو وہ توحید تک منکر ہو جائے گا۔ قرآن نے یہ کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کو محتاجی نہیں ہے کسی کی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، آپ یہ بات بتائیں اپنے غلاموں کو کہ میں ایک ہوں۔ یا بھائی تعالیٰ اس کی حکمت کیا ہے؟ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کل کو لوگ اعتراض کریں گے، توحید کو مانیں گے، رسالت کو نہیں مانیں گے، تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اگر تم نے توحید بھی ماننی ہے۔ یہاں پہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے علی شان ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے سوال کیا، آپ اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا اللہ کے محبوب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ سے، الفاظ کو بول، اللہ سے بڑھ کر اللہ کے محبوب سے پیار کرتا ہوں۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اللہ سے بھی بڑھ کے اللہ کے محبوب سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا سنو یہ بات، اللہ اس وقت بھی موجود تھا، اس کا وجود تھا جب ابو بکر کو نہیں پتا تھا، تو کیوں نہ میں اس ہستی سے زیادہ پیار کروں جس نے آ کے اللہ کے بارے میں مجھے بتلایا ہے۔ برادران اسلام، چونکہ میلاد پاک کا مہینہ ہے، آقا علیہ تحجید السلام کی میلاد کا ذکر ہے، میں نے ایک معروف آیت مقدسہ تلاوت کی، ورفعنا لک ذکر، اور آپ احباب نے 12 دفعہ سنی۔ کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے، ہم جو یہ اہتمام کر رہے ہیں، جب اللہ فرما رہا ہے ورفعنا لک ذکر کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے بڑھ کے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے ذکر بلند کر دیا، تو پھر مخلوق کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، تو پھر ہم کیوں یہ اہتمام کرتے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام
جب آگ میں پھینکنے کے لیے جو آگ جلائی گئی اس کی تپش کا یہ عالم تھا کہ کئی میلوں تک پتھر پگھل گئے تھے، کئی میلوں تک آگ اپنے عروج پہ تھی۔ چڑیا ایک چھوٹا سا پرندہ، اس نے آگ کے پانی کا ایک قطرہ پھینکا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ میں آگ بجھانے کے لیے پانی پھینک رہی ہوں۔ کہا تمہارے میں عقل نہیں ہے، چھوٹا دماغ ہے نا، تم یہ آگ بجھا لو گی؟ اتنی جس کی تپش کا یہ عالم ہے، میلوں تک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کہا سنو میری بات، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی کھڑا کرے گا جنہوں نے خلیل کے لیے آگ جلائی ہوگی، اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہوگا جنہوں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی۔ میری ہستی اتنی ہے، میری اوقات اتنی ہے، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کل جب خلیل اللہ کے دوستوں کا ذکر ہو، ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کا ذکر ہو، تو میرا نام بھی چلا ہے۔ برادر السلام، پھر دیکھیے گا یہ ہم جو ہے نا، ہمیں اپنی قدر کا اندازہ نہیں ہے۔ مفسرین نے، محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تمام کتابوں پہ فضیلت دی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پہ فوقیت دی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تمام امتوں پر افضل قرار دیا ہے۔ 13 یا 12 مختلف روایات میں ہے، اولو العزم انبیاء کرام نے یہ تمنا کی کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے محبوب کی امت میں سے پیدا فرما، ان کی امت میں ہمیں بھی شمار کر۔ انہی میں ایک نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ انجیل ابن عباس میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک کا ذکر کر رہے تھے کہ اے لوگوں میں بشارت دے رہا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا، احمد اس کا نام ہوگا، وہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ جب وہ ان کا تذکرہ کر رہے تھے تو جو عیسائی ان کے پاس بیٹھے تھے، ان کے حواری، ان کے ماننے والے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ تو معجزات بڑے بڑے دکھاتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے، تو کیا جس نبی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ آپ سے بھی اعلیٰ ہوگا؟ تو انجیل کے الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے حواریوں سنو، تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ وہ مجھ سے افضل ہے، مجھ سے اعلیٰ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ ابن مریم یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر ان کے دور میں آ جاتا تو ان کے نالین کے تسمے باندھتا۔ جن کے تسمے باندھنے کو اللہ کے نبی اعزاز سمجھے، وہ نبی ہمیں اللہ نے بغیر کسی مشقت کے عطا کر دیا۔ آج ہم یہ سوچیں کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، عجب سی بات ہے۔ اور یہ تو دنیاوی مثال ملی جائے تو یہ ہم جو سالگرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے بچوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کے صدقے یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ جب اس کی بات آئے تو ہم کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، یہ باتیں کرنا شروع کر۔ یاد رکھیے گا اللہ کے محبوب کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے جب انسان محبت کرتا ہے تو اللہ اعلان کر رہا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں زیادہ تر کوشش کروں گا آیات بینات آپ کے سامنے رکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے قل، اے محبوب آپ اپنی زبان پاک سے یہ فرما دیجئے۔ یہ مسئلہ بھی سماعت فرمائیے گا کہ جن آیات بینات سے پہلے لفظ قل آیا ہے، مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے بعد والی بات آ رہی ہے یہ بڑی درجے والی ہے، بڑے مقام والی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارا خالق سے پیار کرنا یہ کوئی عجب بات نہیں ہے۔ بھائی اس نے پیدا کیا، اس نے نعمتیں دی، اس نے ہمیں آنکھیں عطا کی، اس نے ہمیں کان دیے، ایون کہ ہمارے یہ صورت بنائی۔ اگر اس کان کو یہاں ماتھے پہ لگا دیا جاتا ہم بصورت ہو جاتے۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے محبوب ہم نے آپ جو ماننے والے ہیں، جو انسان ہے، حضرت انسان کو اعلیٰ ترین صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم تو اللہ کی کسی بات کا، کسی رحمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے جو ہمیں شکل و صورت عطا کی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ پیار کرنا،
یہ کوئی عجب بات نہیں، یہ تو ہم پہ لازم ہے کہ اللہ سے محبت کریں، اللہ کے ساتھ پیار کریں۔ کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے کہ یہ اللہ کے ساتھ پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ خالق سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر یہ اس میں سچے ہیں، اگر یہ تمہارے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اگر یہ اس دعوے میں سچا ہونا چاہتے ہیں، کوئی اس کے دعوے میں سچا ہونے کی دلیل چاہتے ہیں، فَاتَّبِعُونِی، تو در مصطفیٰ پہ چلے آؤ، در مصطفیٰ پہ۔ یا بھائی تعالیٰ ہم نے کہا کہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیری شان جیسا کسی کی شان نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، لہذا ہم تو تجھ سے پیار کر رہے ہیں۔ اچھا تو نے حکم دیا ہے ہم تیرے محبوب قدموں میں چلے آئیں، تو پھر یا اللہ تو عطا کیا کرے گا؟ ہم نے تیری بات کو مان لیا، ہم تجھ سے پیار کرنا چاہتے تھے، تو نے کہا در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، ہم در مصطفیٰ پہ حاضر ہو گئے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک اعلان فرماتا ہے اے محبوب جب یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے، فَاتَّبِعُونِی، تیرے قدموں پہ آ جائیں، تیری اتباع کریں، تیری بات کو مانیں، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، میں رب ہو کے، میں خالق ہو کے، میں مالک ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ میں اس بندے سے پیار کروں گا۔ ذرا غور کیجئے گا، میں اپنی مثال میں کسی سے پیار کروں تو کیا کروں گا؟ اس کو کھانا ساتھ کھلا دوں گا، اس کے ساتھ چلنے کے لیے وزٹ کے لیے نکل جاؤں گا، یہ میرے کو ساتھ پیار ہوگا۔ دنیاوی سہولیات جو مجھے میسر ہے میں اپنے پیار والے کو بھی دوں گا۔ ذرا غور کیجئے گا، وحدہ لا شریک ہے، عاجز نہیں، محتاج نہیں۔ وہ اعلان فرما رہا ہے کہ اے بندے جب تو مجھ سے پیار کا دعویٰ کرے، در مصطفیٰ پہ چلا، تو میں وحدہ لا شریک، عاجز نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ میں اعلان کر رہا ہوں جب تو در مصطفیٰ پہ چلا آئے گا تو میں خالق ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ میں تجھ سے پیار کرنے لگوں گا۔ پھر جب اللہ سے پیار کرنا تو کوئی جب کیا نشانی ہے؟ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ جب اللہ بندے سے پیار کرتا ہے پھر وہ دیار غیب میں بیٹھا ہو، اس کو کوئی جاننے والا نہ ہو، لیکن جب وہ اللہ سے پیار کرنے لگے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ چھوٹے سے شہر میں یا بڑے سے شہر میں اللہ کو ماننے والے ہوں گے، اسلام والے ہوں گے یا نہ ہوں گے، ایک چھوٹی مسجد کے اندر، ایک چھوٹے کمرے کے اندر بیٹھ کے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس بندے کا پیار اللہ ڈال دیتا ہے۔ وہ بھیرے کی سرزمین پہ پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو، لاہور کی سرزمین پہ دادا گنج بخش علی حجویری ہو، جب اللہ سے وہ پیار کرتے ہیں پھر اللہ ان سے پیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے چرچے چار سو کر دیتا ہے۔ پھر لوگ یہ نہیں کہتے کہ پتہ نہیں ان کی ذات کیا تھی، ان کا نام پورا نہیں آتا، لیکن لوگ ان سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ برادران اسلام، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ساتھ پیار کا صلہ کیا ملتا ہے، یہ صلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اب غور کیجیے گا، حضرت ام معبد، یعنی پہلے تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام حضرت ام معبد آج کا نام تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے یار غار سے نزدیک اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت پہ جاتے ہیں، راستے میں پڑاؤ پڑتا ہے، ایک مکان کے پاس ٹھہرتے ہیں، 4 افراد ہیں، جناب سے نزدیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ایک ان کا غلام ہے اور ایک اور، 4 ٹوٹل شخص ہجرت کر رہے ہیں۔ اب کھانے کی حاجت آتی ہے، ایک گھر میں جس خاتون کا نام عاتقہ ہے، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جتنے بھی اسے گھر مہمان ہیں یہ ان کو نوازتی ہے، انہیں کھانا پیش کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس گھر میں گئے، اتفاق یہ تھا کہ اس وقت اس عورت کے گھر میں کھانا موجود نہیں تھا، اناج دودھ کوئی چیز موجود نہیں تھی اس وقت۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے خاتون، کوئی کھانے کے لیے کہا کہ ایسا بھی کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ ایک بکری انتہائی کمزور تھی، لاغر، جو چلنے سے بھی تنگ تھی، دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ کہا یہ بکری ہے، اس کا دودھ دے دو۔ کہا کہ اگر یہ اس قابل ہوتی تو یہ میں باہر نہ بھیج دیتی، کھا بھی آتی۔ کہا اگر تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں، نکال لیں۔ کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری پہ ہاتھ پھیرا، وہ بکری جو چلنے سے بیزار تھی، جس کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، کمزور تھی، آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک لگتا ہے، وہ بالکل جوش میں آ جاتی ہے، اس کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے،
جناب آقا علیہ السلام دودھ دھونا شروع کرتے ہیں، اس عاتقہ خاتون کے گھر کے سارے برتن بھر جاتے ہیں، آپ وہاں پہ دودھ بھی پیتے ہیں، سیر ہو کے چلے جاتے ہیں۔ باپ پہ غور کیجیے گا، آقا علیہ السلام اس گھر میں آ کے تشریف لائے، دودھ دھویا، پھر چلے گئے۔ شام کے وقت اس خاتون کا خاوند آتا ہے، کہتا ہے کہ بڑی خوشبو آ رہی ہے، کیا آج کوئی یہاں پہ آیا تھا؟ کہا ہاں ایک شخص آیا تھا، اس کے ساتھ 3 اس کے ساتھی تھے، بڑا نورانی تھا۔ کہا اس کا نام کیا تھا؟ کہا نام تو میں نے نہیں پوچھا، مبارک اس کی شکل تھی، مبارک ہی نام رکھ لیتے ہیں اس کا۔ تو کہا مجھے کیوں نہیں بلایا؟ کہا بہت دور تھے تم، اس نے کہا اچھا جب پھر دوبارہ اس کا گزر ہو تو میں قریب کی بکریاں چرانے چلا جایا کروں تو مجھے بلا لینا۔ المختصر وہ اور اس کا بیٹا بعد میں آقا علیہ السلام تشریف مدینہ پاک لے کے مدینہ پاک پہنچ کے کچھ عرصے کے بعد ام بابت یعنی عاتقہ خاتون اور اس کا بیٹا بازار میں سامان لینے جاتے ہیں مدینہ کے۔ جب بازار کے لیے خریداری کر رہے ہیں تو وہ بیٹا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا ہے تو وہ اونچی آواز سے کہتا ہے اے میری ماں وہ دیکھو مبارک کے ساتھ جو شخص تھا وہ کھڑا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں وہ مبارک کہاں پہ ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں مبارک کون؟ جو حلیہ بیان کرتی ہے۔ اچھا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ مختصر یہ کہ وہ وہاں سے لے کے مدینہ مسجد نبی میں جاتے ہیں، وہ اسلام قبول کر لیتی ہے وہ خاتون۔ اب غور کیجئے کہ سارے واقعے میں جو اہم بات ہے، بڑا معروف واقعہ ہے، لوگوں نے اپنے انداز میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان بخشی ہے کہ جانور بھی آپ کے لفظ کو جانتے ہیں۔ جس نبی کی یہ شان ہے کہ پتھروں کو کہے تو وہ کلمہ پڑھ دیں، اس نبی کی یہ شان ہے کہ جانور پہ ہاتھ لگائے جانور فربا ہو جائے اور اس کی کمزوری ختم ہو جائے۔ ذرا اندازہ لگائیے جس کے ہاتھ میں کسی انسان کا ہاتھ آیا ہوگا اس انسان کا مقام کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو فیصلہ کیا، لوگوں کا واہ واہ سبحان اللہ، اے عمر تم نے کیا فیصلہ کر دیا، تعریف کی۔ آپ جوش میں آئے، جلال میں آگے، کہا رک جاؤ، خاموش، کیا بات کرتے ہو کہ عمر نے کوئی کمال کر دیا؟ سنو، عمر خطاب کا بیٹا تھا، مکے کے لوگ جانور چرانے کے لیے نہیں دیتے تھے کہ عمر بڑا سخت ہے، ہمارے جانور کو ہلاک کر دے گا۔ آج میں کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہوا ہوں، تم یہ بات کہتے ہو کہ یہ عمر کا کمال ہے۔ یاد رکھو یہ عمر کا کمال نہیں ہے، یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال، یہ در مصطفیٰ کا کمال ہے کہ میں جب اس در کے ساتھ وابستہ ہو گیا تو آج اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ برادر اسلام، ہم جھوٹے انداز سے صحیح، یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی باتیں ہیں، کیا جھوٹے انداز سے اللہ کے محبوب کی طرف چلے تو صحیح، اس راستے میں چلو۔ جناب سیدنا عمر فاروق کا اسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اشارہ نوٹ کرتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں جا رہے تو اللہ کیسے ان کے دل کے حالات کو بدلتا ہے، یار ہم اس راستے پہ چلے تو صحیح۔ اور ایک اور بات تھی کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کی شان میں کچھ کمی ہے تو ذرا یہ تو غور کیجیے گا، یہ قرآن جب پہلی وحی آقا علیہ السلام پہ آئی، آپ تشریف لے کے جناب حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، تو وہ آیات بینات پہلی 5 آیات سورۃ الگ کی تھی، کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ قرآن ہے، یہ اللہ نے مجھ پہ نازل کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، قرآن پاک پہ ایمان لینا ہر شخص پہ لازم ہے، تبھی وہ مسلمان کہلائے گا۔ اب وہ قرآن جس کے ذریعے ہمیں اسلام کا ذات اخلاق ملتا ہے، اس کے ذریعے دار اسلام میں ہم داخل ہوتے ہیں، اس قرآن کی پہچان اللہ کے محبوب نے بتائی۔ انہوں نے وہ آیات جب سنائی، کہا یہ کیا ہے؟ آپ کو فرمایا قرآن۔ اگر آپ کچھ اور کہہ دیتے، لوگوں کو تو نہیں پتا تھا، اب وہی بن جاتی۔ آپ کو فرمایا یہ قرآن ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے محبوب کے ماننے والے کہتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن کو ماننے والا کہتے ہیں، اس نے کہا نا قرآن ہی سب کچھ ہے۔ ارے قرآن کو ماننے والے کو یہ سوچنا پڑے گا قرآن کہاں سے آیا؟ قرآن اللہ کے نبی کی زبان سے ہمیں پتا ہے، اللہ کے محبوب کی زبان سے پتا چلا یہ قرآن ہے کہ اس کو پڑھیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے چھوڑ دیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ہمارے استاد مکرم حضرت رحمۃ اللہ علیہ میرا شریف کا ایک
ورد ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں مجھے ایک واقعہ بڑا پیارا یاد آیا. ایک عربی بدو دیہاتی ولیج میں رہنے والا, وہ اسلام اس نے قبول کر دیا تھا. وہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے آیا. اب اس کو ابھی دعائیں نہیں آتی تھی, ابھی نیا نیا مسلمان ہوا. اسے ایک ہی بس لفظ آ رہا تھا, یا کریمو یا کریم. بڑا پیارا واقعہ, محبت سے سنیے گا. یا کریمو, جب بھی میں یہ لفظ سیدنا کریمون پڑھتا ہوں تو میرا ذہن اس لفظ کی طرف چلا جاتا ہے, اس واقعے کی طرف. وہ اب اپنے انداز میں پڑھ رہا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی طواف کر رہے ہیں. تو وہ عربی آگے ہے تو آقا علیہ السلام اس کے پیچھے ہیں. وہ جیسے یا کریمو یا کریم کہہ رہا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پیچھے پڑھے ہیں یا کریمو یا کریم. آپ بھی پڑھیے گا تاکہ ہمارے بھی حاضر یا کریمو یا کریم یا کریمو یا کریم. اچھا, جب وہ چکر لگاتا ہے وہ پیچھے سے آواز سنتا ہے تو بڑے غصے سے مڑ کے دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے اے نورانی شکل والے, ہے تو بڑا خوبصورت. وہ نہیں جانتا تھا یہ آتا ہے. کہے نورانی شکل والے, ہے تو بڑا خوبصورت, تو میں تمہاری شکایت اللہ کے نبی سے لگاؤں گا. میں تمہاری شکایت اللہ کے نبی سے لگاؤں گا کہ تم میری نقل کر رہے ہو. تو پیارے آقا فرماتے ہیں اے عربی, تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ عرض کی نہیں جی میں نے دیکھا تو نہیں ہے. تو کہا تم نے کلمہ کیسے پڑھا؟ کہا کہ وہاں پہ لوگ آئے, انہوں نے بتایا اللہ کے بارے میں, اللہ کے نبی کے بارے میں ایمان لے کر آیا. ابھی یہ بات چیت ہو رہی ہے, یہ بات چیت ہو رہی ہے. ابھی آقا علیہ السلام یہ فرمانے لگے ہیں کہ میں ہی وہ اللہ کا نبی ہوں جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے. جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ فرما رہا ہے اس بندے سے کہہ دے کہ اللہ اس سے حساب لے گا. اچھا آپ بتائیں اللہ نے حساب لینا کہ نہیں لینا؟ آپ کہا میرا سب کا حساب کس نے لینا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے لینا ہے. ہم جو عمالیات, یہی فرق ہے بنیادی غیر مسلم میں اور مسلمان میں. ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ختم نہیں ہو جانا, آنکھیں بند ہوں گی پھر آنکھیں کھلیں گی, تو پھر ایک لمبی زندگی آئے گی جس میں موت نہیں آئے گی, وہاں میں حساب کتاب ہوگا. تو اسی لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں ہر انداز میں. کہا کہ اے محبوب, اللہ سلام کہتا ہے اور فرما رہا ہے اسے کہہ دے کہ اللہ اس کا حساب لے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے میں وہی نبی ہوں. تو اللہ نے یہ پیغام بھیجا کہ اللہ تمہارا حساب لے گا. قربان جائے اس کی عشق پہ, قربان جائے اس بدو کے, اس کی محبت پہ. جب اس نے یہ بات سنی اللہ میرا حساب لے گا, اس نے جھومنا شروع کر دیا. اچھا, اور کہنے لگا یا رسول اللہ, اللہ اگر میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا حساب, اللہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا حساب دوں گا. آقا علیہ السلام نے اچھا میں بندے کیا کہہ رہا ہے, اللہ تو حساب لے گا, وہ خالق ہے, تو کیسے حساب لے گا؟ وہ کرتا ہے اے محبوب اللہ میری خطاؤں کا حساب دے گا, میں اللہ کی رحمت کا حساب دوں گا. اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا, میں اللہ کی بخشش کا حساب دوں گا. کہ وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ کی بخشش سے بڑھ گیا؟ کہا کہ میں اللہ کی رحمت کا حساب دوں گا, اللہ میری خطاؤں کا حساب لے گا, میں اللہ کی عطاؤں کا حساب دوں گا. جب اس نے یہ بات کہی اللہ کی رحمت جوش میں آئی. پھر دوبارہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ سلام فرماتا ہے اور فرما رہا ہے اس بندے کو کہہ دے نہ یہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیتے ہیں, نہ یہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہاں بھی آپ کا یہ کھڑا ہے, آپ کی معیت پہ کھڑا ہے, آپ کا یہ ساتھی ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ میں جنت میں بھی اسی طرح آپ کے سامنے کھڑا کروں. سبحان اللہ علیہ السلام. اور جو پھر یہاں پہ میرے استاد مکرم حضور دیالو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے شہزادے دیوان کریم حضرت پیر امین حسن شاہ صاحب دیدہ مجدہ ہوں, آپ نے ایک واقعہ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا, ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ عطا کر دے, وہ عرض کر رہا تھا کہ یا باری تعالیٰ تو نے مجھے پیدا کیا, خلقتنی مجانا, بالکل مفت, نہ پھر میں نے پیسے دیے نہ میری یہ تمنا تھی, تیرا حکم ہوا, تو نے مجھے ماں کے شکم میں بھیجا اور پھر میری ولادت ہو گئی. خلقتنی مجانا, کوئی میرے والدین سے فیس بھی نہیں دی,
کوئی پیسے دی کہ 10,000 دو تو میں تمہیں دوں گا. یا اللہ تو نے مجھے مفت میں پیدا کیا. وَخَلَقْتَنِي وَرَزَقْتَنِي مَجَانًا, اور مجھے مفت رزق دیتا رہا. اللہ کی طرف سے کبھی اعلان نہیں آیا اتنا ٹیکس ہے تم میری نعمتیں کھا رہے ہو, اتنا ٹیکس تو کبھی یہ اعلان نہیں آیا. کہا رزقتنی مجانا, یا اللہ تو مجھے رزق دیتا رہا, تو نے مجھے اولاد عطا کی مفت میں. یا اللہ اب آخر میں میری ایک عرض ہے, آخر میں میری جو ہماری بھی ہے, آخر میں میری عرض ہے. یا اللہ وَاغْفِرْ لِي مَجَّانًا, یا اللہ تو نے مجھے مفت میں پیدا کیا ہے, مفت میں مجھے رزق دیا ہے, مفت میں ساری نعمتیں عطا کرتا رہا, اب میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں. یا اللہ تو مجھے مفت میں بخش. یا اللہ مفت میں. اچھا آگے ایک دلیل دی کہ یا اللہ تو کیوں مجھے مفت میں بخشے, تو رزق دیتا رہا ہے نا, تو ٹیکس نہیں لگایا, تو نے مجھے مفت میں پیدا کیا ہے. یا اللہ مفت میں مجھے تو بخشنے وجہ کیا ہے, بِأَنَّكَ مَالِكٌ وَلَا قَادِرٌ. کہا کہ یا باری تعالیٰ تو مالک ہے, تو خالق ہے, تو پیدا کرنے والا ہے, لا قادر, تو قادر نہیں ہے, تو تجارت نہیں کرتا. ہم بھی یہی عقیدہ لے کے آئے کہ یا اللہ تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہے, اور اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ تو نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے, اور اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ ہم نے امتی بھی بنے ہیں اور ماننے والے بھی بن گئے. یہ تو امتی بن کے مان بھی نہیں رہے, ان کا معاملہ ہے. ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے امتی بھی بنایا ہے اور ماننے والا بھی بنایا ہے. کبھی کبھی دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ اللہ اتنی نعمتیں عطا کی ہے, اتنا تو نے ہمیں کرم فرمایا ہے, کیا کیا تو ہمیں رزق عطا کرتا ہے. ہم سے یہاں پہ اللہ کے ولی کی ایک نشانی, کبھی کبھی دل میں خیال آتے ہیں جیسے وہ کھانا کھاتے ہیں, ہم کھانا کھاتے ہیں, جیسے ہماری شکل ہے ویسے اللہ کے ولی, جو ہم ان کے پاس جائیں کیا خوبی ہے. تو سنیں, ہم اللہ کی باتیں نہیں مانتے, ہم اللہ کی باتیں, یعنی اللہ نے کہا نماز پڑھو, ہم کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں. اللہ نے کہا روزہ رکھو, ہم کبھی کبھار رکھ لیتے ہیں. ہم اللہ کی باتوں کو پورا نہیں مانتے. لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں رکھ کرتے ہیں, یا اللہ تو رزق عطا کر دے, یا اللہ تو اولاد عطا کر دے, یا اللہ یہ میرا فلاں کام ہے یہ کر دے, تو اللہ تعالیٰ پھر بھی عطا کر دیتا ہے. یعنی ہم اللہ کی باتوں کو اس انداز سے نہیں مانتے. اس انداز سے ماننے کا حق تھا. جب اللہ سے مانگتے ہیں اللہ پھر بھی عطا کر دیتا ہے. ذرا غور کیجئے گا, ہم باتیں نہیں مانتے, اللہ پھر بھی ہماری سن لیتا ہے. ہم باتیں نہیں مانتے, اللہ پھر بھی ہماری بات کو مان لیتا ہے, سن لیتا, کچھ ٹائم لگ جاتا ہے. ذرا غور کیجئے, جو اللہ کی باتیں مانتے ہیں, یہ تو ہمارا حال ہے نا, ہم اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہے, اس کے قبول ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو وہ ہستیاں جو اللہ کی بات مانتے ہیں, ان کی دعاؤں کی قبولیت کا کیا اثر ہوگا. تو یہی بات ہے کہ ہم جب اللہ کے راستے میں چلنا شروع کر دیتے ہیں, طلب سے پہلے تو شاید کوئی نہیں جانتا ہماری پہچان کیا ہے. ہم ایمان والے ہیں. میں آخری بات کو سمیٹتے ہوئے, ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے آپ ہے میں ہوں. ہم کیا ہیں؟ ایمان والے. ہم کیا ہے؟ کبھی ہم نے یہ غور کیا ایمان کہتے کسے ہیں؟ اگر ایمان کا ترجمہ ہم کرتے ہیں جی نماز پڑھنے والا, تب بھی مکمل نہیں ہے. روزہ رکھنے والا, تب بھی مکمل نہیں ہوگا. یا باری تعالیٰ پھر ایمان کہا کہ ایک صفت ہے اللہ کی, المؤمن, یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ بھی ایمان والا ہے. ذرا غور کیجیے, اللہ تو نماز نہیں پڑھ رہا. ہم نے کہا کہ ایمان کا میں نے نماز پڑھنا ہے, اللہ تو نماز نہیں پڑھا, تو ترجمہ غلط ہو جائے گا. اللہ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتا, ہم نے کہا روزہ رکھنے والا ایمان والا ہے, ترجمہ غلط ہو گیا. ہم ایسا لفظ ڈھونڈتے ہیں کہ جب اس کا ترجمہ یہ کرے کہ اللہ مومن ہے تب بھی درست ہو جائے, جب ہمارے پہ یہ فکرہ کہا جائے کہ ہم مومن ہیں تو وہ ترجمہ درست ہو جائے. تو بڑا پیارا انداز مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے کرو, مومن کا ترجمہ اللہ کے محبوب کے ساتھ پیار کرنے والا. اور دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا بارہا دفعہ آیا, اے ایمان والو یہ کرو. ایمان, ہم اپنے آپ کو ایمان والے کہہ رہے ہیں. ایمان والا ہونے کا ترجمہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا ایمان کا حصہ ہے, روزہ رکھنا ایمان کا حصہ ہے, زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کا حصہ ہے. تو ایمان والا مکمل ہوگا کون؟ کہا کہ جب اس کا ترجمہ یہ کرو گے اللہ کے نبی سے پیار کرنے والا, تو جب یہ کہو گے اللہ مومن ہے تو اللہ بھی اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے. جب یہ کہو گے کہ ہم مومن ہیں تو ہم بھی اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں. ترجمہ درست ہو جائے گا. اسلام
یہ بات یاد رکھیے گا، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی جلوس جو ہے اس کا 6 تاریخ کو یہاں سے منعقد ہوگا، 20-25 جلوس ہوں گے میلاد النبی کے اپنے اپنے انداز میں۔ تو کبھی کبھی میں شاید وقت زیادہ ہو گیا، آخری بات کرتی ہوں، کبھی یہ بھی دل میں خیال آتا ہے کہ مسجد میں یہ اعلان کیوں کیا جاتا ہے کہ جی یہ مسجد کے لیے فنڈ دے دیں، یہ اعلان کیوں کیا جاتا ہے کہ جلوس ہے اس میں حصہ لے لیں، کیوں؟ تو یاد رکھیے گا، میرے شیخ استاد حضور دیوبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ دیتا سب کو ہے، اللہ دیتا سب کو ہے، لیتا سب سے نہیں ہے۔ اللہ لیتا سب سے نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم مسجد میں حصہ ڈالتے ہیں وہ یا جلوس یا میلاد شریف کا کوئی پروگرام ہے اس میں حصہ لیتے ہیں، یعنی جسمانی طور پہ بھی حصہ لیتے ہیں، مالی طور پہ بھی، تو یاد رکھیں یہ مال جو اللہ کی راہ میں ہم دے رہے ہیں یہ اللہ کے کرم سے اللہ ہم سے لے رہا ہے۔ جب ہم کسی سے قرض لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں یار یہ 1000 روپیہ دے دے، مجھ سے 1100 لے لینا 6 مہینے بعد، حلال حرام کا مسئلہ بعد میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، تو ہم اپنی مجبوری کو کہتا ہے کہ ہم نے 1100 لوں گا یا 1200 لوں گا، ہم اس سے لے لیتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کو قرض دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دنیا دار نے اپنی توفیق کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جو ہے وہ کہا کہ یار تم میں 1000 دے رہا ہوں مجھے 1200 دینا، لیکن وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کتنا عطا کرے گا، اللہ اس کے بدلے کتنا عطا کرے گا، اس کا حساب ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ اللہ دیتا تو سب کو ہے، کافر کو بھی اللہ دے رہا ہے، مشرک کو بھی اللہ دے رہا ہے، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کے وجود کے منکر ہیں، اللہ انہیں بھی دے رہا ہے، لیتا سب سے نہیں۔ مسجد جب تعمیر ہوتی ہے کچھ لوگ حصہ لیتے ہیں، بلکہ ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں بڑا امیر آدمی جو ہے کوئی اتنے پیسے اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، اور غریب سے آدمی تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ کیوں کہ اللہ دیتا سب کو ہے، لیتا سب سے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ